چاہتا ہے مقدر بنائے، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئے، یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے، جہاں دونوں عالم ہیں میرے تمنا، جہاں دونوں عالم ہیں میرے تمنا، وہاں سر جھکائے، یہ جی چاہتا ہے وہاں سر جھکائے، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے، محمد کی باتیں، محمد کی سیرت، محمد کی باتیں، محمد کی سیرت، سنے اور سنائے، یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائے، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے، دلوں سے جو نکلے دیار نبی سے، دلوں سے جو نکلے دیار نبی سے، سنے وہ صدائیں، یہ جی چاہتا ہے سنے وہ صدائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہو کام ٹھیک ہوتا ہے، درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ
لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول ہمارے مرشد کریم کا درس ہے، سبق ہے. بابا سائیں نے ہمیں جس رستے پر چلایا وہ رستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور سرکار نے فرمایا لن تضلوا ما ان تمسکوا بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھام کر رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. گارنٹی رسول اللہ کی ہے کہ تمہارا ایمان سلامت رہے گا، تمہارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، تم صراط مستقیم سے نہیں ہٹو گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے اپنے ان امتیوں کو کہ جو قرآن کو تھام کر رکھیں گے اور اہل بیت کا دامن تھام کر رکھیں گے. پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں بھاری چیزیں ہیں اور بھاری چیزوں کو تھام کر رکھنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن جو سچا ہوتا ہے وہ نسبت نہیں چھوڑتا. ہمیں مرشد نے یہ درس دیا، سبق دیا. اور بابا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. اور فرمایا کہ قرآن اور علی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو دونوں ایک ساتھ میرے پاس. اور الحمدللہ ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آل سے ہماری نسبت کربلا سے چلتے ہوئے الحمدللہ داتا علی ہجویری کی بارگاہ میں، کلندر سائیں کی بارگاہ میں، غوث پاک کی بارگاہ میں، معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں، تمام واسطوں سے ہوتے ہوئے کمبر شریف تک ہماری نسبت آل رسول سے جڑی ہوئی ہے. اللہ یہ نسبت سلامت رکھے اور ہمیں بابا سائیں کے ساتھ بے شک بے شک الحمدللہ الحمدللہ بابا سائیں نصر اللہ شاہ بادشاہ نے فرمایا، حکم کیا مجھے بتائیں کہ الحمدللہ اہل بیت سے سچا تعلق ہے تو سنت جماعت کا تعلق ہے. اور سنت جماعت کا عقیدہ وہ ہے جو ہمارے بابا سائیں مرشد کمبر والے سائیں نے بتایا. سنت جماعت کا معیار بھی ہمارے بابا سائیں ہے اور ہمارے بابا سائیں نے باطل کو چیلنج دیا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ آؤ یہاں پر اس فقیر کو، بلکہ فقیر نہیں، اپنے آپ کو بابا سائیں عاجزی میں فقیر فرماتے تھے، فرماتے اس فقیر کو، بلکہ اس فقیر کو چھوڑو، یہاں پر جتنے سید موجود ہیں کسی سید کو چھوڑو، ہماری دربار میں کوئی داڑھی منڈا ہمارا فقیر نسبت والا اس کو چھوڑو، میں کسی کتے کو لاؤ اس کتے پر نظر کرتا ہوں، اگر اس کو آگ میں جلا دیتا ہوں تو تمہارے نظر. یہ حق کی دلیل ہے. اور میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر اور یقین سے کہتا ہوں کہ کسی بھی مسلک میں عالم کا ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. عالم یہودیوں میں بھی مل جائیں گے، عیسائیوں میں بھی مل جائیں گے، رافضیوں میں بھی مل جائیں گے، خارجیوں میں بھی مل جائیں گے، ناصبیوں میں مل جائیں گے. عالم کا ہونا حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کامل کا ہونا حق ہونے کی دلیل ہے.
الحمدللہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں یہ دلیل عطا فرمائی ہے، بلکہ رسول اللہ کا یہ معجزہ ہے جو اس صدی میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہم نسبت والے بابا سائیں کی صورت دیکھیں تو پھر ہمیں الحمدللہ انوار مصطفیٰ نظر آتے ہیں، بابا سائیں کی سیرت دیکھیں تو کردار مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ ہمیں قرآن سمجھنا ہو تو ہم سیدہ اما عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں، صحابہ نے پوچھا کہ قرآن نبی علیہ السلام کی سیرت بتائیں، تو سیدہ صدیقہ نے فرمایا کہ قرآن کیا ہے؟ حضور کی سیرت، حضور کی سیرت، بے شک سارا قرآن حضور کی سیرت ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کی سیرت کو دیکھیں۔ صحابہ نے قرآن کو پڑھا لیکن سمجھا حضور کو دیکھ کر، ہم نے سیرت مصطفیٰ کو کتابوں میں پڑھا لیکن سمجھا ہے تو مرشد حسین کی سیرت۔ الحمدللہ یہ کامل ہونے کی دلیل ہے۔ صوفیہ کرام نے ولایت کی اقسام بتائی ہیں کہ ایک ولایت موسوی ہوتی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتا ہے، اللہ اس کو موسوی ولایت عطا کرتا ہے۔ ایک ولایت عیسوی ہوتی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے نصیب ہوتی ہے۔ ایک ابراہیمی ولایت ہوتی ہے، ایک نوحی ولایت ہوتی ہے، اس طرح ساری ولایتیں ہوتی ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں سب سے بڑی جو ولایت ہوتی ہے وہ ولایت محمدی ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے بابا سے مرشد کمبر والے سائیں ولایت محمدی پر پائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قرب صوفیہ فرماتے ہیں کسی بزرگ کا مقام اور مرتبہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے تو یہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ یہ سرکار کے کتنا قریب ہے، جو حضور کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ بڑا ولی کامل ہوگا۔ ہم نے تو اتنی کتابیں پڑھی، اتنے پیران نظام دیکھے، ہم سارے اولیاء کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے مرشد نے ہمیں سکھایا ہی ادب ہے۔ ہم اولیاء کی قدموں کی خاک خود کو سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم بابا سائیں پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس دجالی دور میں یہ واحد مرد کلندر ہے، بلکہ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ ایسا نظر نہیں آتا جو یہ چیلنج دے کے کہتا ہو کہ آؤ رسول اللہ کی زیارت میں تمہیں سرکار کا کتنا پیار ہے مرشد سے ہمارے کہ سرکار نے یہ اجازت عطا فرمائی کہ بیٹا جس کو تم کہو گے حکم جلوہ نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نسبت ہے، یہ پنجتن کا کرم ہے، یہ بابا سائیں پر مولا علی کی عطا ہے، یہ ہمارے مرشد پر سیدہ پاک کی عطا ہے، یہ مرشد کریم پر امام حسن کی عطا ہے، یہ مرشد کریم پر امام حسین کی عطا ہے۔ ہمارے مرشد نے ہمیں در ہی پنجتن کا دکھایا اور اس حدیث پر ہمیں چلایا ہے کہ قرآن کو تھام کر رکھو اور اہل بیت کو تھام کر رکھو، گمراہ نہیں ہوگے۔ بہت سارے راستے آپ کو ملیں گے لیکن ادھر ادھر چلے جائیں گے، سیدھا راستہ جو صراط مستقیم ہے وہ قرآن کا راستہ ہے اور وہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ بابا سائیں نے فرمایا آج کے اس دور میں جہاں جاؤ گے تمہیں در پہ تالا ملے گا، در بند ملیں گے، اب کوئی در کھلا ہوا نہیں ہے، اس وقت در کھلا ہوا ہے تو پنجتن کا در کھلا ہوا ہے۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ میں تو پنجتن کا غلام میں ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں
तन का गुलाम हूँ मैं तो पंज तन का मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो वली से है, मुझे इश्क तो वसी से है, ये करम है सारा सैयदा बतूल का, ये करम है सारा सैयदा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा जो बेनाम लूं तेरा तो पंज तन का गुलाम हूँ मैं तो पंज हुआ कैसे तन से वो सर झुका, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही बात। बाबा साईं का फकीर होगा ना, जब भी वो बात करेगा मुर्शिद के तसव्वुर के साथ, तो उसकी जो बात होगी वो मुर्शिद की बात होगी। जो भी इश्क में सच्चा होता है, जब वो बात करता है तो उसकी बात उसके मुर्शिद की बात होती है। मुर्शिद करीम हमेशा उसकी लाज रखता है। और जो बाबा साईं का सच्चा फकीर होगा ना, खुदा की कसम बातिल के 1000 खड़े होंगे, साईं का एक फकीर उन पर भारी है। जो बाबा साईं का सच्चा फकीर जहां पर जाएगा वहां करबला जरूर होगा। लोग पीछे पड़ेंगे, तंग करेंगे, फतवा लगाएंगे, कोई राफजी कहेगा, कोई अहले सुन्नत से निकालेगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। इमाम शाफी जैसा इस कदर अजीम शान आशिक रसूल, उनको उन्होंने लोगों ने शिया बना दिया, तो फिर हम क्या चीज हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, साईं के हुक्म कि इमाम शाफी का अकीदा, इमाम शाफी सुन्नियों के इमाम, अहले सुन्नत वल जमात सदियों से मुत्तफिक है। इमाम अबू हनीफा पर, इमाम शाफी पर, इमाम मालिक पर, इमाम अहमद बिन हम्बल पर, और इन चारों इमामों की अगर आप सीरत पढ़ेंगे तो चारों इमामों की सीरत में ये है कि अहले बैत की वजह से, मोहब्बत की वजह से इनको सताया गया, तकलीफ पहुंचाई गई है, और इन पे फतवे भी लगे। तो जो फतवा इमाम शाफी पे लगा वो ये था कि ये तो राफजी हो गया। इमाम शाफी ने फरमाया कि अगर इनका ना हुब्बुल या अहल बैत रिज़्ज़ुन फलयशहद सक़लान अन्नी राफजी, कि अगर अहले बैत की मोहब्बत रिफ्ज है, जबकि ये रिफ्ज नहीं है, ये कुरान का हुक्म है। कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ये नस्से कतई है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, मेरे सदके तुम्हें रहमान, रमजान, कुरान, दीन, ईमान सब कुछ मिला, मैं तुमसे कोई चीज तलब नहीं करता, सिर्फ एक चीज है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी आल से मवद्दत करना। क्या करना? मेरी आल से मवद्दत, मोहब्बत नहीं, मवद्दत। क्या? मवद्दत, मोहब्बत नहीं, मवद्दत। मोहब्बत तो करनी है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत और मवद्दत में उलमा अरब ने फर्क बयान किया। मोहब्बत दिल में होती है, मोहब्बत दिल में होती है, लेकिन मवद्दत वो होती है जो अमल से जाहिर होती है। सिर्फ दिल से नहीं, बल्कि अपने अमल से भी ये जाहिर करना कि तुम अहले बैत के सच्चे गुलाम हो। अब फतवा लगता है तो लगे। इमाम शाफी ने जब फतवे की परवाह नहीं की, ख्वाजा गरीब नवाज ने फतवे की परवाह नहीं की, गौसे आजम जिलानी ने फतवे की परवाह नहीं की, अंबर वाले शहनशाह ने फतवे की परवाह नहीं की, तो फिर हम कैसे फतवों की परवाह करें? ये तो हमारी सनद है, हमारी सनद है। अभी हमारे साईं ने हमें हौसला दिया, मौलवी साहब को भी हौसला दिया, हमें भी हौसला दिया कि ये जो कहते हैं इनको कहने दो, इनकी परवाह मत करो, तुम आगे कदम बढ़ाते चले जाओ, अपना काम करो। ये काम करना है, अहले बैत की मोहब्बत, ये हमारा मिशन मकसद है।
قرآن اہل بیت، قرآن اہل بیت، اور الحمدللہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، الحمدللہ ہمارے مرشد کریم نے ہمیں صحابہ کی بھی سچی محبت سکھائی، ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہماری شان ہے، اور حضور کی اہل بیت ہماری جان۔ یہ عقیدہ ہم نے نہیں گڑھا، قرآن نے دیا، رسول نے دیا، صحابہ نے دیا، اہل بیت سے ہمیں ملا، ہمیں بزرگوں سے ملا ہے، اور یہ عقیدہ امام شافعی جیسے بزرگوں نے کہا کہ اگر یہ فتویٰ لگتا ہے تو لگنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے اگر سنی ہو کر یہ فتویٰ لگ جائے تو اس کا مطلب تمہاری محبت قبول ہو گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اہل بیت آپ کی عظمت و شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جی ابا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت و شان کے لیے یہی کافی ہے کہ نماز میں ان پر درود ہے، جو ان پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ محبت اہل بیت جی ابا، رافضی ہے تو میں سب سے بڑا رافضی یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم، صلاۃ علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سائیں کا یہ حکم تھا کہ یہ عربی میں پڑھو، اور یہ عربی میں مل گیا امام شافعی کا قول۔ امام شافعی فرماتے ہیں یا اعلی بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے رسول اللہ کی اہل بیت، تمہاری محبت کو اللہ رب العزت نے جس قرآن کو نازل کیا اس قرآن میں تمہاری محبت کو امت پر فرض کر دیا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کی عزت و شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شافعی اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کانا رفزن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت کی محبت رفز ہے تو پھر یہ زمین اور آسمان، یہ انس و جن، یہ سب لوگ دونوں جہاں سب گواہ ہو جائیں کہ پھر مجھ سے بڑا کوئی رافضی نہیں۔ سبحان اللہ، لگانا ہے تو لگاتے رہے فتوے، لیکن اس سے امام شافعی رافضی نہیں ہوئے، بلکہ یہ عین سنت ہے، یہ عین ایمان ہے۔ اسی لیے اس کے عقیدے کے ساتھ جو امام شافعی کا، اسی عقیدے کے ساتھ آپ پڑھیں میں جی جی ابا، جی ابا، یہ جی ابا، بے شک سبحان اللہ۔ سائیں نے حکم فرمایا کہ سیدنا امام الصحابہ، یار غار، یار مزار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار، با وفا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بتا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان بخاری کے اندر موجود ہے، ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، کہ اگر حضور کو تلاش کرنا ہے تو حضور کی اہل بیت میں تلاش کرو۔ ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، اس کا مطلب یہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں صحابہ کو تلقین، صحابہ کی تربیت میں آپ یہ بات فرما رہے ہیں ارقبوا محمدن، نبی علیہ السلام کو تلاش کرو، اور نبی علیہ السلام سے محبت کا حق ادا کرو۔ کس طرح؟ فی اہل بیتی ہی، حضور کی اہل بیت سے محبت اور ان سے خدمت کرو، یہ حضور سے محبت کا حق ادا ہو جائے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق نے سکھایا کہ کیسے حضور کی آل سے محبت کرنی ہے۔ امام حسن بخاری، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سیدنا امام حسن کو جب آقا علیہ السلام کے شانوں پر سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا
تو یہ جان نثار صحابی ہیں، حضور کی ہر ادا کو ادا کرنے والے ہیں. نبی علیہ السلام کے کاندھوں پر دیکھا کہ شہزادے امام حسن امام حسین کاندھوں پر ہیں، تو فرمایا کہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت سواری ہے، کیا عظیم سواری ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر سواری تو دیکھی ہے، سوار بھی تو دیکھو کیسا ہے، سوار بھی تو دیکھو کیسا ہے. اور بخاری کے اندر ہی یہ بات موجود ہے. میں آپ دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی، اتنے علماء کو سنا، کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی یہ حدیث ملی ہو کہ ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے مدینے کی گلیاں گھومے ہوں. لیکن یہ بخاری میں موجود ہے کہ امام حسن جب مدینے کی گلیوں میں ملتے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے مدینے کی گلیاں گھومتے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ اہل بیت کی محبت ہمیں کون سکھا رہا؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق نے اور بھی ہمیں محبت سکھائی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سیدہ طیبہ ام المومنین، ہماری ماں اور ہماری 1000 مائیں جن کے قدموں کی خاک پر قربان، سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا، میرے بابا اب مولا علی کو دیکھتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، ٹکٹی کی باندھ کر دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ہمیں مولا علی کی شان بتائی، سیدہ پاک کو بتائی، سیدہ عائشہ نے ہم کو بتائی، اور کیا عظیم شان بتائی. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے یہ بات فرماتے ہوئے سنا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. سبحان اللہ. یہ کیسی محبت ہے، یہ ہمیں صحابہ نے. ہم آج جو علی علی کر رہے ہیں، یہ علی علی کرنا بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر اعلان ولایت فرمایا اور آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اس وقت جب نبی علیہ السلام نے فرمایا، امام نسائی نے کتاب لکھی خصائص علی، اس میں مولا علی کی شان میں تمام حدیثوں کو جمع کیا. اس کتاب میں امام نسائی نے یہ بھی روایت کیا کہ جب سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، پھر سیدنا عمر کھڑے ہوئے. دونوں نے مولا علی کو مبارکباد پیش کی کہ مبارک ہو، آپ ہمارے بھی مولا ہیں اور تمام مومنین کے بھی مولا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شان ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ محبت سکھائی، سیدنا عمر نے سکھائی، سیدنا عثمان غنی نے سکھائی. الحمدللہ یہی ہمارا طریقہ ہے، یہی ہمارا وتیرہ جو ہمارے مرشد کریم نے دیا ہے. اور اب مرشد کریم کے بعد ہمیں مرشد کریم کی آل سے بھی یہی سبق مل رہا ہے. بابا سائیں نے اپنے بچوں کی بھی جو تربیت کی ہے، واللہ باللہ تاللہ، خدا کی قسم، یہ تربیت میں خوشامد کی بات نہیں کر رہا، میں بالکل سچی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھو تو سائیں ہمارے مرشد سائیں عطا اللہ شاہ بادشاہ کو دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے بابا سائیں کے جو بچے ہیں بے شک. وہ بابا سائیں کو اپنا والد، اپنا دادا بعد میں سمجھتے ہیں، غلام اور مرید پہلے سمجھتے ہیں. یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ بابا سائیں کا درس اور سبق ہے، یہ فقیری ہے جو بابا سائیں نے اپنے بچوں میں ڈالی. ہمیں سائیں مرشد کریم بابا سائیں ثانی سید اللہ شاہ بادشاہ نے مجھے خود بتایا، یہ بات بتائی سائیں نے کہ ہماری تربیت ہمارے مرشد نے کیسی کی ہے. اور میں بیٹا، استاد نے ایک دفعہ سختی کی، گھر والے ناراض ہوئے اور استاد بھی خفا ہو کے درگاہ سے چلے گئے، اسٹیشن چلے گئے. بابا سائیں جلسے میں تھے، بابا سائیں واپس آئے، پتہ چلا کہ مجھ پر حفظ قرآن کے دوران سختی کی وجہ سے استاد جو ہے نا وہ چلے گئے. تو بابا سائیں نے بلایا کہ استاد کو لے کر آؤ. اور بابا سائیں نے فرمایا استاد سے ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ہمیں اسے چھوڑ کے جائیں. تو فقیر ہو، کبھی کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے تو یہ در نہیں چھوڑنا. سچا جو ہوتا ہے وہ در سے ادھر ادھر نہیں ہوتا. بابا سائیں نے کیا، یہ تربیت کی بات ہے. بابا سائیں نے استاد سے کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ مجھے حافظ قرآن چاہیے، یہ حافظ قرآن چاہیے. تربیت دیکھو آج بابا سائیں کیا فرماتے ہیں. ہمارے مرشد نے فرمایا کہ میرے بیٹا عطا اللہ وہ ہے، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور فقیروں نے سنا، جماعت نے سنا. بابا سائیں کی سچی زبان نے بتایا کہ
ہمارے بیٹے عطا اللہ کی تہجد قضا نہیں ہوتی جی قرآن کا پوچھو میں دو پوچھو میرے بچے سے میرے بچے کی تہجد بھی قضا تہجد قضا نہیں. میں ایک مرتبہ اور بات فرمائی میرے بچوں صاحبزادہ سے نسلہ شاہ سائیں ببلو سائیں ثناء اللہ شاہ تشریف فرماتے فرمایا میرے بچوں کی صورت محمد ہی ہے. جب تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا نور. بھائی دیکھو سورج جو ہوتا ہے نا، سورج روشنی دیتا ہے. سورج کے سامنے آئینہ رکھ دو تو آئینہ بھی روشن ہوتا ہے. سورج کی روشنی میں کمی نہیں آتی لیکن آئینہ بھی روشن ہو جاتا ہے. اس آئینے کے سامنے ایک اور آئینہ رکھ دو تو وہ بھی روشن ہوتا ہے، اس کی اپنی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی. ایسے سرکار کا نور ہے، سرکار کا نور اسی طرح چھن چھن کر ملتا ہے. سرکار کا نور سیدہ پاک بھی ہے، مولا علی کو بھی ملا، امام حسن کو بھی ملا، امام حسین کو بھی ملا، اور اس کے بعد یہ نور چلتا چلتا آ رہا ہے. اور الحمدللہ ہم نے قمر شریف میں سرکار کا نور دیکھا. ہم نے دیکھا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت. میں بابا سائیں کے ساتھ تھا اور بابا سائیں اتنے قریب میں کہ جو بابا سائیں سے عرض کرتا تھا نا، فقیروں میں نے یہ دیکھا کہ مرشد کے، ہمارے مرشد کے جتنے فقیر مدینے میں ہیں میں نے کسی اور پیر کے فقیر نہیں دیکھے، اور جتنے وہاں رہتے ہیں اور رہنے والے بھی نہیں دیکھے، جانے والے بھی نہیں دیکھے. حسینی مدینے پاک میں بھرا پڑا ہے. حسینی یہ کیا ہے؟ یہ بابا کی دعا ہے. امیر تو دیکھے ہیں، بابا سائیں کے غریب بھی فقیر دیکھے. تو بابا سائیں جب قبا مسجد میں تھے، ہم بابا سائیں کے ساتھ تھے. ہم غریب ہیں، ہم کنیز کی اولاد ہیں، ہمیں اس در پہ سہارا ملا ہے. ہم کنیزوں کے بچے ہیں، ہمیں اس در پہ سہارا ملا. بابا سائیں کو عرض کیا، با مدینہ پاک جانا، ظاہری وسائل نہیں تھے لیکن بابا سائیں نے کرم فرمایا. بابا سائیں کے ہاتھ اٹھ گئے، دعا ہو گئی اور الحمدللہ بابا سائیں کے ساتھ مدینے پہنچ گئے. جب قبا مسجد میں بابا سائیں کے ساتھ تھا تو اس وقت قبا مسجد میں ایک سعودی میرے پاس آیا. اسے شاید لگا کہ یہ کچھ عربی جانتا ہو، مولویوں. وہ آیا، اس نے کہا کہ یہ شیخ آپ کے شیخ ہیں. میں نے کہا ہمارے شیخ ہیں. پوچھا سنی؟ میں نے کہا سنی صوفی ہیں. صوفی ہے، وہاں پہ صوفی کہتے ہیں اولیاء اللہ کو. میں نے کہا صوفی؟ میں نے کہا جی صوفی ہیں. پھر میں نے بابا سائیں کا مختصر تعارف بتایا. اس میں جب میں نے یہ بات کہی کہ امام حسین کے بچے ہیں، امام حسین کے فرزند، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، تو اس سعودی نے مسکرا کر مجھے کہا کہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ امام حسین کی اولاد ہے. یہ الحمدللہ یہ چہرے بتا رہے ہیں کہ امام حسین کی اولاد میں سے. یہ چہرے کس کے ہیں؟ یہ کن کی اولاد کے چہرے؟ آپ اگر قرآن کریم کو پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی، اس وقت جب عیسائیوں کو چیلنج تھا کہ اگر حق پر ہو تو مباہلہ کرو، اور مباہلہ کرنا یہ حق کی دلیل ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے. جیسے ہمارے مرشد مباہلے کا چیلنج دیتے تھے، تو بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ ہوا، یہ طے ہوا کہ آئندہ اگلے دن مباہلہ ہوگا. عیسائی بڑے بڑے، ان کا اسکف، لارڈ پادری، بڑے بڑے لوگ اگلے دن جمع تھے. نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، حافظہ، محفوظہ کو، سیدہ خاتون جنت کو اپنے ساتھ لیا. سبحان اللہ. تو سیدہ کائنات کو اپنے ساتھ لیا، اپنی اس بیٹی کو ساتھ لیا جس کے لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میری بیٹی تجھ سے، مجھے ماں کا پیار بھی تجھ سے ملا. اس بیٹی کو ساتھ لیا کہ آقا علیہ السلام سیدہ کائنات کے پاس آتے تھے تو آپ کی پیشانی کو سونتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹی مجھے جنت کی خوشبو تیری سے. سبحان اللہ. اس بیٹی کو اپنے ساتھ لیا کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے کہ صحابہ روایت کرتے ہیں جب آقا علیہ السلام سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخری ملاقات سیدہ کائنات سے کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلی ملاقات سیدہ کائنات سے. اس بیٹی کو ساتھ لیا کہ جس کے متعلق آقا نے فرمایا اوروں کی نسلیں تو ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں لیکن میری اولاد، میری بیٹی سیدہ کائنات سے چلتی ہے. سیدہ کائنات کو آقا نے اپنے ساتھ لیا، دنیا میں جنتی عورتوں کی سردار کو اپنے ساتھ لیا. اور ام ابیہا، سرکار نے خود فرمایا ام ابیہا. ام ابیہا کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کی بھی والدہ ہو. ام ابیہا
باپ کی بھی والدہ جب نبی علیہ السلام کو ستایا گیا، اذیت و تکلیف پہنچائی گئی، زخم دیے گئے، آپ کو گردن اتھر میں پھندا دیا گیا، آپ کی بدن آپ کی پشت مبارک پر اجڑی رکھی گئی، جب بہت تکلیفوں کے ساتھ نبی علیہ السلام اپنے گھر پر آئے تو سیدہ کائنات نے حضور کو ایسے پیار کیا جیسے کہ ماں اپنے بیٹے کو پیار کرتی ہے۔ تو یہ سیدہ کائنات کو اپنے ساتھ لیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ مولا علی کو لیا۔ اپنے ساتھ کس کو لیا؟ اور کیا فرمایا جب نبی علیہ السلام، مولا علی کون ہے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق امام الصحابہ یار غار و مزار، حضرت عمر یہ بھائی بھائی، فلاں فلاں کے بھائی بھائی، فلاں فلاں کے بھائی بھائی، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت مولا علی رونے لگ گئے۔ پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ سب کو ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں، تو میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ وہ مولا علی ان کو ساتھ لیا، اور پھر امام حسن کو ساتھ لیا، امام حسین کو ساتھ لیا۔ امام حسن اور حسین کو نے ابھی وہ چھوٹے ہیں، ابھی انہوں نے جہاد نہیں کیا، جہاد نہیں کیا، ابھی تو نابالغ چھوٹے ہیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس وقت فرما دیا کہ یہ سردار ہیں جن کو سرداری آپ علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ امام حسن امام حسین کو ساتھ دیا، فرمایا یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے اللہ تو اسے اپنا محبوب بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا محبوب بننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ امام حسن سے محبت کرو، امام حسین سے محبت کرو، ان کی محبت تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گی۔ تو امام حسن کو، امام حسین کو، مولا علی کو، سیدہ کائنات کو لیا۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو حضور نے اپنی چادر تطہیر میں لیا۔ جب چادر تطہیر میں لیا تو اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس، ہر قسم کی ناپاکی کو آپ کی اہل بیت سے دور رکھے۔ سیدہ کائنات پاک ہیں، مولا علی پاک ہیں، امام حسن پاک ہیں، امام حسین پاک ہیں۔ اللہ نے ان کو گناہوں سے بھی پاک رکھا ہے، خطاؤں سے بھی پاک رکھا ہے۔ یہ ہمارے مرشد کا ہمیں عقیدہ ہے، کوئی خطا کی نسبت ان کی طرف نہیں ہو سکتی، گناہ تو دور کی بات ہے، خطا کی نسبت بھی نہیں ہو سکتی، کسی حقیر، کسی گھٹیا، کسی بھی عیب کی نسبت ان کی طرف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی پاکی بیان کرنے والا خود رب کعبہ ہے۔ رب کعبہ نے قرآن میں ان کی پاکی بیان کی ہے، اور قرآن جس کی پاکی بیان کر دے وہ ناپاک، وہ خطاوار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے مرشد نے ہمیں سکھایا۔ تو یہ حضور اپنی اہل بیت کو لے کے گئے جن کی پاکی قرآن نے بیان کی۔ سامنے عیسائی تھے، جب ان کے بڑے پادری نے دیکھا حضور کا چہرہ، مولا علی کا چہرہ، امام حسن امام حسین، سیدہ پاک پردے میں پیچھے تشریف فرما، جب دیکھا کہ ایسی عظیم ہستیاں آ رہی ہیں تو ان کے پادری نے بولا کہ اب یہاں سے بھاگنے میں عافیت ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ ان کے اشاروں پر چل پڑے، اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو ہم سور یا بندر بھی بن سکتے ہیں، ہماری نسل تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ تو وہ سارے بھاگ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہا۔ الحمدللہ پنجتن کے فرزند مرشد کمبر والے کو بھی اللہ نے شان عطا کی ہے، اتنے چیلنج دیے ہیں، کوئی آگے سامنے کھڑا نہیں ہوا، کسی کی ہمت نہیں دی، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا کہ جو مولا علی کے بیٹے کمبر والے شہنشاہ کے سامنے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا فخر ہے، خدا کی قسم اتنا فخر ہوتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے یہ بات دیکھ کر کہ جب ہم کبھی ایسے سوچتے تھے، جب ہم غوث پاک کی سیرت پڑھتے تھے، غریب نواز کی سیرت پڑھتے تھے، تو یہ تمنا ہوتی تھی کہ یہ کیسے عظیم لوگ تھے، ان کے مجمع، ان کے بیان، ان کی مجلس، ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے وہ کیسے شان والے ہوتے تھے۔ ہاں ہمیں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن الحمدللہ جب بابا سائیں کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کمبر شریف حاضری ہوئی، درگاہ شریف کو دیکھا تو اللہ نے ساری حسرتیں پوری کر دی۔ ہمیں تو حضور غوث پاک کی کرامتیں بھی وہاں پر نظر آئی ہیں،
ख्वाजा अजमेर की करामतें भी वहां पर नजर आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पंजतन की पूरी सीरत इस दरबार पर नजर आई है। फकीरी भी, आजजी भी, इनकिसारी भी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मुर्शिद करीम की जात में नजर आया। और फिर मुर्शिद करीम की तरबियत से, मुर्शिद करीम की तरबियत से मुर्शिद करीम की औलाद में भी यही चीज हमें नजर आई। फकीरों, हमारे बाबा साईं हमें क्या वसीयत नसीहत फरमा के गए। बाबा साईं ने हमें ये फरमाया कि बेटा मेरी तुम्हें पारत है, तुम्हें मेरी पारत। अल्लाह ने अगर मुझे पहले बुलाया तो फरमाया कि मेरी दरगाह को मत भूलना। 5 कुल यानी सूरह फातिहा, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास मेरे लिए जरूर पढ़ना। और फिर बाबा साईं ने फरमाया कि मेरी औलाद को मत छोड़ना, मेरी औलाद को मत छोड़ना, मेरी औलाद को मत छोड़ना। फरमा गए कि मैं अपनी ये अमानतें अपने बेटे साईं अताउल्लाह शाह बादशाह को अता करता हूँ। बाबा साईं ने अता कर दी। और फिर साईं अताउल्लाह शाह बादशाह ने साईं नसरुल्लाह शाह बादशाह को अता कर, साईं सनाउल्लाह शाह बादशाह को अता कर दी। तो बाबा साईं ने फरमाया कि हमारे बच्चे और आपके बच्चे ये कयामत तक ये निस्बत कायम रहेंगी अपने फकीरों में। आपने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया, अपनी औलाद का हाथ मेरी औलाद के हाथ में। ये बात में तंगी नहीं होगी, जो चाहिए दरगाह आना लेके जाना। जो बात ये मुर्शिद का दर है, इस दर को फकीरों हमें पकड़ना है। और बाबा साईं के बाद बाबा साईं के औलाद, बाबा साईं के बच्चे जिन्हें बाबा साईं ने अपना मुसल्ला अता किया, अपनी गद्दी अता की, खिलाफत अता की। और उसके बाद पूरी जमात को, हम कनीजों की औलादों को बाबा साईं ने अपने बच्चों के हवाले किया। बाबा साईं में लावारिस छोड़कर नहीं गए। बाबा साईं ने ये फरमाया कि तुम लावारिस नहीं हो, तुम्हारा मुर्शिद कामिल कामिल है। तुम कामिल क्यों मुरीद और फकीर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी निस्बत है। और वो जो मैं बात कर रहा था कि चेहरों का नूर देखकर, पंजतन को देखकर, चेहरों का नूर देखकर वहां से बातिल भाग गया। और वही नूर अल्हम्दुलिल्लाह हमें कंबर शरीफ में बाबा साईं के चेहरे में नजर आया। साईं किबला बाबा साईं सानी मुर्शिद करीम साईं अताउल्लाह शाह बादशाह के चेहरे में नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह साईं नसरुल्लाह शाह बादशाह के चेहरे में नजर आता है। साईं सनाउल्लाह शाह बादशाह के चेहरे में नजर आता है। ये नूर है, ये वो नूर है पंजतन का। आप देखें कोई कलाम बाबा साईं नहीं भी फरमाते, कोई बात नहीं भी फरमाते। अभी साईं ने ये बात जिक्र की, ये बात दिल में थी, लेकिन साईं ने कुछ जिक्र की कि कोई बात नहीं, बाबा साईं तकरीर ना भी फरमाए, बाबा साईं तशरीफ फरमा हो, बाबा साईं के चेहरे की जियारत हो, तो बाबा साईं के चेहरे की जियारत से ही लोगों के काम बन जाते हैं, दुआएं कबूल हो जाती हैं। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद का फैज जारी और सारी है। कोई भी जाएगा ना कंबर शरीफ बाबा साईं की बारगाह में, वो खुदा की कसम खाली नहीं आएगा। जो चाहिए। लेकिन हमारे बाबा की हमें क्या है कि बेटा दुनिया तो मिल जाती है, लेकिन तुम तालिब मौला बन जाओ। क्या बन जाओ। अभी साईं ने नात पढ़ाई, नात जो पढ़ाई मदीने को जाएंगे जी चाहता है। तो ये बाबा साईं की तरबियत में बात है कि ये मदीने से मोहब्बत। एक दफा ऐसा हुआ, एक फकीर था, बाबा साईं से बहुत